نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو ان کی ذات پر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، یعنی آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے معاہدہ لیا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہم تو غافل تھے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص قوم کے ساتھ عہد کا تذکرہ فرمایا، عہد بنی اسرائیل کا، کہ ان سے جو وعدے لیے انہوں نے وعدے خلافی کی، اس وعدہ خلافی پر کیسی ان پر پکڑ آئی، قحط آیا، اور اسی طرح ان پر بیماریاں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دیں، ان کے مزاج بدل دیے ناشکری کی بنیاد پر، یعنی خاص قوم کے ساتھ عہد، پھر اس عہد شکنی پر جو وبال تھا اس کا تذکرہ تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عام تمام انسانوں سے جو عہد لیا تھا یہ اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف موقع پر مختلف عہد لیے ہیں۔ ایک عہد لیا جو ساری انسانیت سے لیا گیا تھا، اور ایک عہد لیا صرف انبیاء علیہم السلام سے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا۔ اور پھر الگ الگ قوموں سے بھی عہد لیے گئے انبیاء علیہم السلام کے واسطے سے۔ تو سب سے جو پہلا عہد تھا اس کا تذکرہ یہاں ہے، جس کو عہد الست کہتے ہیں اور اس کو عہد ذر بھی کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، تیرے رب نے نکالا بنی آدم سے۔ اب عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری اولاد کو نکالا، اور یہاں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی پیٹھوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو نکالا۔ حدیث شریف میں ہے اس کی وضاحت کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اور پھر ان کے زمین پر اترنے کے بعد باقی مخلوق ابھی دنیا میں نہیں آئی تھی، باقی انسان ابھی نہیں آئے تھے، آدم علیہ السلام کی آگے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں یہ عہد لیا ہے۔ میدان عرفات ایسا میدان ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے اور رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی میدان میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، پھر اسی میدان میں اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ اسی میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اسی میدان میں حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، یہاں خوب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہی میدان ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کی اولاد سے یہ عہد لیا ہے۔ اس کی وضاحت حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اولاد کو نکالا مثل زر کے۔ زر کہتے ہیں سب سے چھوٹی چونٹی کو۔ تو قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیٹھوں سے نکالا۔ نکالنے کی ترتیب یہ قرآن اور حدیث دونوں کو سامنے رکھ کے کہ آدم علیہ السلام کے جو براہ راست اولاد تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا۔
پھر ان کی جب وہ نکل آئے پھر ان کی اولاد جو تھی ان کو ان کی پیٹھ سے نکالا. یوں قیامت تک آنے والے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ایک ترتیب طے تھی سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی پیٹھ سے یوں نکالا قیامت تک کے لیے. پھر روایت میں ہے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دائیں طرف اور کچھ کو بائیں طرف نکالا. پھر پیٹھ سے نکلے پھر دائیں طرف ہو گئے کچھ بائیں طرف ہو گئے. آدم علیہ السلام نے پوچھا من ہؤلاء دائیں طرف دیکھ کر تو کہا گیا کہ یہ اہل جنت ہیں. آدم علیہ السلام خوش ہوئے. پھر بائیں طرف دیکھا پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ اہل نار ہیں. آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے. اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم کیونکہ عالمی علم ہے وہ خاص وقت تک کے لیے نہیں ہے بلکہ پہلے اور بعد کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو ہر ایک کے کردار جو اس نے بعد میں ظاہر کرنا تھا اللہ پہلے سے ان کو جانتا ہے. اس کے مطابق آدم علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح فرمائی. بہرحال ساری مخلوق جب نکل آئی چمٹیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم عطا فرمایا اور اس میں روح کو اللہ تعالیٰ نے یہ شکلیں عطا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب سے یہ معاہدہ لیا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ربوبیت کہتے ہیں کسی کو ابتدا سے کمال تک پہنچانا تدریجاً حالاً فحالاً ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف یوں منتقل کرتے جانا یہاں تک کہ کامل بنا دینا اس کو ربوبیت کہتے ہیں. مخلوق میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ایک ذرے سے لے کر ایک قطرے سے لے کر ایک کڑیل جوان ہونے تک اسی طرح زندگی کے آخری لمحہ تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے انتظام خود فرمانے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صفت ربوبیت کو ذکر فرمایا. صفت ربوبیت کو صفت الوہیت لازم ہے. جو رب ہوتا ہے سجدہ کا قابل بھی وہی ہوتا ہے. اس لیے گویا کہ الوہیت کا یہاں معاہدہ تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاہدہ لیا تو سب نے کہا قالوا بلا. سب نے کہا بلا. بلا کا لفظ یہ عربی میں ایجاب کے لیے آتا ہے. یہ قرآن و حدیث میں کثرت سے استعمال ہوا. حدیث میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں. اس کے پیچھے ایک پورا جملہ ہوتا ہے. کیوں نہیں یعنی میرا اقرار ہے. جس طرح ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے ہاں بھائی فلاں نے یہ بات کی تھی نا وہ کہتے ہیں کیوں نہیں. کیا مطلب واقعی یہی بات اس نے کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب نے اقرار کیا کیوں نہیں یعنی آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حالت پر لوٹا دیا. آدم علیہ السلام کی اولاد سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کا یہ جو معاہدہ تھا یہ معاہدہ بعض لوگوں کو یاد رہا بعض لوگ بھول گئے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن سے پوچھا گیا کہ کیا آپ وعدہ الست کو یاد رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں. خصوصاً ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بالکل یاد ہے جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں وہاں جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کر کے یہ ہم سے عہد لیا تھا مجھے بالکل یاد ہے ایسے جیسے آنکھوں کے سامنے ابھی میں دیکھ رہا ہوں. اور بعض ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جو یہ کہتے تھے ایسے لگتا ہے ہمارے کانوں میں ابھی تک وہ آواز گونج رہی ہے. لیکن اکثر جو انسانیت ہے اس کو یہ وعدہ بھول گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کی یاد دہانی کے لیے ایک ترتیب بنائی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کیا اسی عہد پر پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی الفطرت. ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا یعنی جس ربوبیت کے عہد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا تھا اسی عہد پر اللہ نے پیدا فرمایا. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ پھر اس کا ماحول اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں یا گناہ گار بنا دیتے ہیں. جس طرح اس کو ماحول دیں گے ویسے اس کی آگے تربیت ہوگی.
پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وعدہ کی یاد دہانی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ مفسرین نے یہاں وہ احادیث ذکر فرمائی ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام نے محض اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے ان کی بعثت کا مقصد یہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واقعات رونما فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو یاد دہانی کے لیے آتے رہے ہیں۔ ہر انسان کے پاس بندہ ایک ضرور آیا جس نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو یاد دلایا، یا اللہ تعالیٰ نے ایسا واقعہ اس کے سامنے رونما فرمایا، وہ واقعہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ واقعی تیرا رب اللہ ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ وعدہ کیوں اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یہ عہد کیوں لیا ہے؟ ان تقولوا یوم القیامت، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہیں انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے، ہم سے تو وعدہ ہی نہیں لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ لے لیا ہے۔ یہاں ایک سبق حاصل ہو رہا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی نبی نہیں پہنچا، کوئی نبی کا وارث نہیں پہنچا، کوئی امتی نہیں پہنچا، کوئی پیغام پہنچانے والا اس کے پاس نہیں گیا، تب بھی قیامت کے دن وہ مواخذے کا حقدار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے اس سے وعدہ لیا ہے اور اس کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اندر اس کا یاد دلاتا رہتا ہے، باہر کا نظام اس کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ تیرا رب اللہ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کی یاد دہانی ہوتی رہے گی۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ پیغام پہنچا اور یاد دہانی بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہمارا یقین، ہمارا ایمان اللہ کے ذات پر ایسا مضبوط ہو کہ ہمارا رب وہی ہے، وہی ہمیں پالتا ہے اور ہم اسی کے سامنے سر جھکیں، ہمارا ہر لمحہ تعلق اس کے ساتھ رہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی یہ بات یاد دہانی کراتے رہیں۔ انسانی مزاج ہے کہ جس چیز کا خود اس کو یاد نہ ہو دوسرے کو یاد دلاتا رہے تو پھر خود کو بھی یاد آتا رہتا ہے۔ تو جب دوسروں کو یاد دلائیں گے یہ وعدہ تو خود اس وعدے پر چلنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذْ أَخَذَ، یاد کیجئے اس وقت کو، اخذا جب نکالا، ربک تیرے رب نے، من بنی آدم آدم کی اولاد سے، من ظہورہم یعنی ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم ان کی اولاد کو، واشہدہم اور ان کو گواہ بنایا، علی انفسہم ان کی اپنی ذات پر، الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا سب نے کہا بلا کیوں نہیں، شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یہ اس لیے کیا تاکہ نہ کہو تم، یوم القیامہ قیامت کے دن، انا کنا بے شک ہم تو، عن ھذا اس سے، غافلین غافل ہیں، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مفسرین نے ایک بات عجیب لکھی قالوا بلا میں کہ انسان خاموش تھے، سب سے پہلے جو روح بولی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ انہوں نے کہا آپ ہمارے رب ہیں، تو سب نے پھر کہا آپ ہمارے رب ہیں، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے استاد بھی ہوئے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اس وعدہ کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے ایسی کرا دی، یعنی انسان کی طبیعت میں یہ بات ایسی رکھ دی کہ جب بچہ بولتا ہے تو سب سے پہلے اسی وعدے کا اقرار کرتا ہے، بولتا ہے تو سب سے پہلے با بولتا ہے، با، تو یہ جو با کہہ رہا ہوتا ہے یہ بلا کا جو سبق تھا اسی کی دہرائی کر رہا ہوتا ہے، یہ بعد میں زمانہ اس کو بھلا دیتا ہے، ورنہ اللہ اس کو یوں یاد دلاتا ہے۔ انسان کی ابتدا ہی اسی وعدے کی یاد دہانی سے ہوتی ہے۔